اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد فاروق اعظم جتوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے جو دلوں کے بھید خوب جانتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ٹاپکس سلسلہ بہ سلسلہ چل رہے ہیں، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آگ کا پتہ چلتے ہی ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عموماً طور کے اوپر ہم کسی بھی جگہ پر کسی بھی ایریا میں جب موجود ہوتے ہیں تو آگ لگ جاتی ہے۔ جب آگ لگتی ہے تو اس دوران میں ہم بس وہاں سے خود کو نکال کر باہر چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معاملات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس جگہ کے اوپر کتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہے، اور ان کو اس نوعیت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب آگ اپنے فل آب و تاب کے ساتھ پھیل چکی ہوتی ہے۔ اب اس دورانی کے اندر معاملات کیا ہوتے ہیں؟ فائر فائٹنگ کی ٹیم جب پہنچتی ہے تو نقصانات کی حد بھی بہت زیادہ ہو چکی ہوتی ہے، اور خدا نخواستہ اس دوران میں ہو سکتا ہے کہ کوئی جب آگ شدت سے لگی ہو اور اچانک سے بھاگنے کا عمل شروع ہو جائے تو اس کے اندر لوگوں کا گھمسان، زیادہ لوگ موجود ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ حادثات، یا کسی ایک فرد کی جلدی سے اترنے کے دوران میں پھسلن یا گرنے کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جس بھی شخص کو، جس بھی بندے نے اگر دیکھا ہے کہ آگ وہاں پر لگ چکی ہے اور اس کی پہلی نظر پڑی ہے، اگر تو وہ فائر فائٹنگ کے عمل سے گزر چکا ہے اور اس نے ٹریننگ لی ہوئی ہے، تو وہ آگ 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 الفاظ چلا کر لوگوں کو بھی بتائے گا اور خود فائر ایکسٹنگوشر اٹھا کر فائر فائٹنگ کے عمل کو شروع کر دے گا، اور جو لوگ اس کے قریب موجود ہیں اور جنہوں نے آگ کا سنا ہے، کم از کم ان کو اتنا بھی کہہ دے گا کہ فائر الارم سسٹم کا جو ایک بٹن لگا ہوا ہے، آپ اس کال پوائنٹ سے فائر الارم کا سائرن بجا دیں۔ اگر ایسا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے تو وہاں پر آپ کے پاس فون موجود ہے، تو جو فون پر فائر والوں کی جو ہیلپ لائن دی گئی ہے، مثال کے طور پر اگر وہاں پر لائن نمبر 1122 دی گئی ہے، یا لائن نمبر 112 دی گئی ہے، یا وہاں پر 1122 دی گئی ہے، یا کوئی بھی ایک لائن جو وہاں ملحقہ علاقے میں وہاں پر جو ہے نا، یا فیکٹری میں یا کسی مل کے اندر اگر وہ لائن دی گئی ہے اور پی ٹی سی ایل سیٹ آپ کے پاس ریسیور موجود ہے، اٹھائیں اور کال ملا لیں اور ان کو انفارم کریں کہ یہاں پر یہ حادثہ ہو چکا ہے۔ اس کا ایک پروسیجر ہے، اس پروسیجر کو جب تک ہم فالو نہیں کریں گے اس ٹائم تک ہم اپنے اقدام کو صحیح طریقہ سے اور صحیح ایک پوائنٹ تک نہیں پہنچا پائیں گے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ فائر الارم کا جو ہے نا، ہم نے جو ہے نا وہ بٹن دبانا ہے، آگ الفاظ چلا کر اپنے ساتھیوں کو مطلع کرنا ہے۔ اگر آپ کو وہاں پر لگتا ہے کہ آپ اتنی معلومات رکھتے ہیں کہ آپ کو فائر بریگیڈ کا بھی نمبر اگر موجود اور وہاں پر جو ہے نا وہ آپ کے پاس ایکسس موجود ہے اور آپ وہ نمبر ملا سکتے ہیں، آپ کو نمبر یاد ہے، تو آپ فائر بریگیڈ کو بھی اطلاع دے دیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ عمل اس شخص نے کرنا ہے جس کے پاس کوئی معلومات موجود ہوں، نہیں تو جو وہاں پر کام کرنے والے افراد ہیں، لوگ ہیں، ان کا جو کام ہے، ان کا کام ہے اپنے جو اوپر جن کے ماتحت وہ کام کر رہے ہیں ان کو اطلاع دینا، یا پھر وہاں پر جو فائر اینڈ سیفٹی کا جو ڈپارٹمنٹ یا ریسکیو کا موجود ہے تو اس کو اطلاع دینا۔ ہاں، باقی کام ان کا بنتا ہے کہ انہوں نے آگے اس پروسیجر کو کہاں تک لے کے جانا ہے۔ اگر جو دوسرے لوگ موجود ہیں جو اس مل میں، اس فیکٹری میں یا اس دفتر میں جو کام کر رہے ہیں، کچھ ان کی رسپانسبلٹیز بنتی ہیں۔ ان کی رسپانسبلٹی، پہلی رسپانسبلٹی ان کی اپنے اوپر اور اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے اوپر لاگو ہوتی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو سیف کرنا ہے۔ تو یہ سیف کرنے کا جو عمل ہے
یہ کوئی ایسا اتنا پیچیدہ یا اتنا وہ تکدوہ والا نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے اور اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو بھی نہیں بچا سکتے، یا آپ کے لیے اتنے بڑے پرابلم کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا۔ یہ سمپل سی چیزیں ہیں، سمپل سا طریقہ کار ہے، اور سمپل سے طریقہ کار سے آپ نے وہاں پر اپنے لوگوں کو جو ساتھ کام کرنے والے آپ کے کولیگس ہیں اور خود کو وہاں پر بچانا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا پہلی پریورٹی، کوئی بھی کام کرتے وقت آپ کی پہلی پریورٹی انسانی زندگی کا بچاؤ ہے۔ اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نہ کچھ ہے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ آپ کے اوپر جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا حق ہے، رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے جب وہاں سے اگر کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی معاملات ہوئے ہیں، تو ان کو ایسے سیف ایریا تک اگر آپ جانتے ہیں اور آپ کو معلومات ہیں تو ان کو ساتھ لے کر جائیں اور وہاں اس سیف ایریا تک پہنچائیں۔ اور جب آپ وہاں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو 2-3 عمل چھوٹے چھوٹے سے ہیں جن کو آپ دہرا دیں۔ پہلا، کبھی بھی آگ لگنے کی صورت میں جس بلڈنگ کے اندر کام کر رہے ہیں وہاں پر آپ نے ہمیشہ فائر ایگزٹ ڈور کا استعمال کرنا ہے اور وہاں سے آپ نے آؤٹ ہونا ہے۔ جو ریڈ کلر کے آگ کے لیے دروازے بنائے جاتے ہیں نا، آپ نے وہاں سے جو ہے نا وہ ایویکویشن کا عمل شروع کرنا ہے۔ اور جب وہاں سے آپ باہر نکل رہے ہیں، بلڈنگ سے باہر جا رہے ہیں، وہاں ایگزٹ کے راستے سے آپ باہر نکل رہے ہیں، ایگزٹ کے راستے سے آپ باہر نکلتے دورانے میں وہاں قریب آپ کے گرد جو کھڑکیاں موجود ہیں ان کھڑکیوں کو بند کر دیں تاکہ ہوا کی رفتار سے آگ کو مزید طاقت نہ ملے، آگ کی سپیڈ کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اور آگ اگر کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں تو اس وجہ سے آگ کے پھیلاؤ کو کم سے کم اور آگ کے بڑھنے کے جو اثرات ہیں وہ ڈاؤن لیول کے اوپر آ جائیں گے۔ اب جب آپ نے یہ عمل کیا ہے اور اگر آپ کی نالج کے اندر موجود ہے کہ یہاں ساتھ میں ایک گیس پائپ لائن ہے یا بجلی کی سپلائی لائن ہے، وہ ایسی ہے کہ جو میری ایکسس کے اندر ہے اور جو میری معلومات ہیں کہ اس کا مین بٹن یہی ہے، تو کوشش کریں اگر آپ کو اس کی انفارمیشن ہے اور آپ وہ جانتے ہیں تو آپ وہ گیس کی سپلائی کو اور بجلی کی سپلائی کو بند کر دیں۔ گیس کی سپلائی کو بند کرنا اور بجلی کی سپلائی کو بند کرنا ایسا ہے کہ آگ کے پھیلنے کے 50% عمل کو ختم کر دینے کے برابر ہے، کیونکہ آپ نے یہ جو اقدام کیے ہیں، کھڑکیوں کا بند کر دینا، دروازوں کا بند کر دینا جو ایسے ہی ہوا کے لیے کھلے ہوئے ہیں ان کو، اور اس کے ساتھ جب گیس اور بجلی کی سپلائی کو آپ بند کر دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو فائر ٹیم ہے، یہ فائر فائٹنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے، فائر بریگیڈ والے جب وہاں پر آتے ہیں آگ بجھانے کے لیے تو ان کو مزید ٹائم ان کا ضائع نہیں ہوتا ہے، اور آگ جو پھیل رہی ہوتی ہے جس رفتار سے وہاں پر خدا نہ خواستہ گیس کی سپلائی موجود ہے اور بجلی کی سپلائی جو برق طریقے سے پھیل رہی ہوتی ہے وہ دھیمی پڑ جاتی ہے۔ اب جو آگ موجود ہوتی ہے وہ صرف اور صرف وہ رہ جاتی ہے کس کے لیے؟ صرف مٹیریل کے اوپر، جو وہاں پر ٹیبل، کرسی، گدا، لکڑی، کاغذ وغیرہ، کپڑا، ایسی چیزیں جو موجود ہیں، یا آئل ہے یا کوئی کیمیکل ہے تو اس کے اوپر موجود رہے گی۔ اس سے جو بہت بڑے اور بہت شدید قسم کے ہونے والے نقصانات ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ میرا آپ لوگوں سے التماس ہے۔ اور یہ عمل جب آپ کریں تو اس عمل کو آپ یہ نہ کبھی سمجھیے گا کہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے یا میری ذمہ داری نہیں ہے، مجھے معلوم تو ہے میں اس کو بند کر دوں تو میرا کیا فائدہ ہے، یا جو فائر فائٹنگ ٹیم ہے یہ تو وہ جانے اور اس کا کام جانے۔
جس بھی ایریا کے اندر آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو اس ایریا اس کمپنی کے ساتھ مخلص رہنا یہ حلال رزق کی نشانی ہے۔ مزید اس کے اوپر میں تفصیل سے انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا کہ حلال رزق کے لیے کتنی تقدو، کتنی محنت اور کتنی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور اس کے اندر انسان عموماً طور پہ سیلری 5 روپے ایک کام کی لے رہا ہوتا ہے، اور وہ ایسی خدمت کر جاتا ہے اور ایسے کام کر جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا مرال، اس کی عزت، اس کی ویلیو صرف اپنی نظر میں نہیں، لوگوں کی نظر میں کتنی بڑھ جاتی ہے، اور بڑھ جانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دل کو کس طریقے سے اور کتنا مطمئن کر جاتا ہے، اور جو رزق وہ کما رہا ہوتا ہے اور وہ گھر جو لے کے جاتا ہے اس کی برکات کتنی بڑھ جاتی ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے التماس ہے، جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، نوٹیفیکیشن آل کے اوپر رکھیں۔ نوٹیفیکیشن آل کے اوپر رکھنے کا میں نے آپ سے پہلے بھی التماس کیا تھا کہ یہ ویڈیوز بآسانی آپ تک خود بخود پہنچ جایا کریں گی، اور ان ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور ان تک یہ انفارمیشن کو پہنچائیں۔ میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں، آج بھی وہی عرض کر رہا ہوں، اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف ایک ویڈیو بنائی جا رہی ہے، بس آواز ہے، ڈالنی ہے یا پھیلانی ہے، بس میرا مقصد یہ ایک صدقہ جاریہ اور لوگوں تک انفارمیشن پہنچانے کا ایک ذریعہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بن جائے۔ ان لوگوں تک جن لوگوں کو کچھ بھی انفارمیشن نہیں ہوتی اور وہ بیچارے ایسے جگہوں کے اوپر پھنس جاتے ہیں کہ جہاں پر جانی یا مالی نقصان بہت ہی شدت سے ہو جاتا ہے۔ بڑی مہربانی، شکریہ، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ میری مزید جو ہے نا آپ سے جو بات ہوگی وہ نیکسٹ ویڈیو کے اوپر میں مزید تصدیق اور تفصیلی طور پر آپ کو جو آپ چھوٹے سے اقدامات ہم لوگ کرتے ہیں اور ان سے جو ہے نا خدمت خلق بھی ہو جاتی ہے اور ہمارا ضمیر کتنا مطمئن ہوتا ہے اور رزق حلال کی برکات کتنی بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ حافظ، السلام۔